آج سے چند دن قبل جب عالمی عدالت انصاف نے کلبھوشن یادو کیس میں پاکستان کے حق میں فیصلہ سنایا اور کلبھوشن یادو کی سزا برقرار رکھی گئی تو سوشل میڈیا پر پاکستانی قوم کی اکثریت ان گمنام ہیروز کو یاد کرنے لگی اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے لگی کہ جنہوں نے بلوچستان میں کلبھوشن یادو کو گرفتار کرنے میں اور دشمن کا جاسوسی نیٹ ورک توڑنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان ہیروز میں ایک بہت بڑا نام کیپٹن قدیر کا بھی ہے، اور جہاں پر اپنے شہداء کو یاد کرنا اور انہیں خراج تحسین پیش کرنا ایک قابل قدر کام تھا، وہیں یہ دیکھ کر بھی ذرا ہمیں تکلیف ہوئی کہ بہت سے نوجوان ان ہیروز کے ناموں اور ان کے کاموں سے آگاہ ہی نہیں تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تکلیف اس لیے بھی ہوئی کہ لبرل مافیا سے تعلق رکھنے والے بے شمار لوگ اس حد تک گھٹیا سوچ رکھتے تھے کہ قوم جب اپنے ان ہیروز کو خراج تحسین پیش کر رہی تھی تو یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ان لوگوں نے یہ کام کر کے کوئی احسان نہیں کیا ہے، بلکہ اس بات کی انہیں تنخواہ اور مراعات ملتی ہیں۔ چنانچہ ان کا منہ بند کرنے کے لیے ہم نے یہ اپنا فرض جانا کہ ان ہیروز کے وہ سچے کارنامے آپ تک پہنچائے جائیں جو شاید کبھی کتابوں کی زینت نہ بنے اور نہ ہی کبھی ان پر فلمیں بنے۔ تو چلیے آپ کو ملواتے ہیں ان گمنام ہیروز سے کہ جنہوں نے بلوچستان میں کلبھوشن یادو کا نہ صرف نیٹ ورک توڑا بلکہ انڈیا کو ہر محاذ پر شکست دی۔ لیکن اس سے قبل کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ کو ایک یاد دہانی کروا دیں کہ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ دوستو، بلوچستان میں کلبھوشن یادو کا نیٹ ورک توڑ کر رکھ دینے والا پاک فوج کا شہید کیپٹن قدیر ہمارا وہ ہیرو ہے کہ اس کے ایسے سچے کارنامے ہیں جو جان کر آپ سب حیران ہو جائیں گے۔ یہ انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ صفت شخص تھا جو وطن کی مٹی کی محبت میں خود کو مٹی مٹی کر بیٹھا۔ کیپٹن قدیر کا تعلق ایک بہت بڑے زمیندار گھرانے سے تھا۔ خود کیپٹن قدیر 300 ایکڑ سے زائد قابل کاشت اراضی کا ذاتی مالک تھا۔ یعنی یوں کہا جائے کہ کیپٹن قدیر سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوئے تو غلط نہیں ہوگا، مگر اس نوجوان کو عیش و عشرت کی زندگی نہیں باتی تھی، بلکہ یہ بڑا ہو کر وطن عزیز کی حفاظت کے لیے پاک فوج میں بھرتی ہونا چاہتا تھا۔ جب اس نے اس بات کا ذکر اپنے عزیزوں کے سامنے کیا تو انہوں نے اس پر طنز کیا، کیونکہ اس گھرانے میں نوکری کی روایت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب روپے پیسے کی گھر میں ریل پیل ہے تو نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے، تنخواہ پر نوکر بن رہے ہو۔ یہ سن کر کیپٹن قدیر کا خون جوش مارنے لگا اور وہ چیخ کر بولا کہ فوجی تنخواہ کے لیے بھرتی نہیں ہوتا ہے، فوجی تو وطن عزیز کی حفاظت کی خاطر بنتے ہیں، اور میں اس ملک پر اپنا تن من دھن سب قربان کر دوں گا۔ یہی جذبہ لے کر اور اپنے سینے میں وطن کی حفاظت کا آتش فشاں سا لے کر یہ نوجوان فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے، مقابلے کا سخت امتحان پاس کر کے اور ترقی کر کے کیپٹن بن جاتا ہے۔ کیپٹن قدیر کا جذبہ دیکھ کر اسے خفیہ ایجنسی ملٹری انٹیلیجنس میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پر مزید اسے بلوچستان خفیہ مشن پر بھیجا جاتا ہے۔ اس کے ذمے یہ ڈیوٹی لگتی ہے کہ بلوچستان میں را کا نیٹ ورک جیسے بھی ہو تلاش کرنا ہے، اور را کا بھی وہ نیٹ ورک جسے کلبھوشن یادو جیسا سکلڈ آپریٹر چلاتا تھا اور جس کا بجٹ تقریباً $400 ملین تھا۔ محدود وسائل کے باوجود پاک فوج کا یہ شیر میدان میں اترتا ہے اور را کے نیٹ ورک کو تلاش کرنے کے لیے مٹی کی محبت میں یہ جنونی انسان جس نے اپنی ساری جوانی نرم گرم بستروں پر گزاری، جہاں گھر میں نوکر چاکر کی بھرمار تھی اور ایک ایک چیز نوکر چاکر بستر پر لے کر آتے تھے، مگر آفرین ہے اس شیر دل ہیرو پر کہ اپنے دیش کو دشمنوں سے بچانے کے لیے یہ جنونی شخص کوڑا چننے والا بن جاتا ہے، اور پورے 3 سال تک یہ جنونی بلوچستان کے مختلف شہروں میں فقیر بن کر کوڑا چنتے چنتے گزار دیتا ہے۔ اس کا بستر بھی وہی کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا بھی وہیں پر ہوتا ہے۔ سخت ترین سردیوں میں یہ جنونی ایک انتہائی بدبودار پھٹے پرانے کمبل میں کھلے آسمان تلے رات گزارتا ہے، تو صرف دیش کی حفاظت کے لیے۔ آخر کار اس کی محنت رنگ لاتی ہے اور یہ را کے بہت بڑے نیٹ ورک کلبھوشن یادو تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، کلبھوشن یادو جیسے مشہور و معروف دہشت گرد اور جاسوس کو پکڑنے کے پیچھے اس جنونی مارخور کیپٹن قدیر کی 3 سال کی محنت ہے۔ آج بلوچستان میں جو امن و امان قائم ہوا ہے تو اس کے پیچھے اس جنونی نوجوان کا بہت بڑا کردار ہے۔ کیپٹن قدیر کے اتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں کہ لکھنے کے لیے کتابیں کم پڑ جائیں۔ یہ کیسا شخص تھا کہ 300 ایکڑ اراضی کا مالک تھا، مگر کس طرح 3 سال تک کوڑا چننے والا فقیر بنا رہا، کس طرح بدبودار کمبل میں اس نے 3 سال گزار دیے۔ ایسے لوگ انسان ہرگز نہیں ہو سکتے، یہ ایک فرشتہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے اس زمین پر اتارا تھا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے بار بار کیپٹن قدیر کی کوڑا
کرکٹ والی تصویر گھومتی ہے، مٹی سے اٹے پاؤں، میلے کچیلے پھٹے کپڑوں میں بھی اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہے، چیتے جیسی چمک، اور وہ شہزادہ لگتا ہے۔ ہم جیسے نام نہاد حب الوطنی کے دعوے دار ایک رات بھی اپنے بستر کے بغیر زمین پر نہیں گزار سکتے، اور وہ مسلسل 3 سال سردی گرمی میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر سوتا رہا، مگر اس شخص نے ہم پاکستانیوں کو سکھ اور امن دینے کی خاطر اپنے گھر کے نرم گرم بستروں کو لات مار دی۔ وہ ایسا امیر کبیر شخص تھا کہ دولت اس کے گھر کی لونڈی تھی، مگر وہ پاکستان کی خاطر فوجی بنا۔ بلا شبہ ان گمنام ہیروز کی تعریف کے لیے تو کوئی الفاظ ہی نہیں ہو سکتے، بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ شہید کیپٹن قدیر جیسے مجاہدوں کی مٹی سے اٹے بوٹ چومنا ہی، آنکھوں سے لگانا ہی اس قوم کے لیے بہت بڑی سعادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اور دوستو، ہماری فوج اور ہماری ایجنسیاں کیپٹن قدیر جیسے کئی ہیروں سے بھری پڑی ہیں۔ چلیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اسامہ لاشاری جیسے نوجوان سے۔ اس کی رگوں میں بلوچوں کے لاشاری قبیلے کا گرم اور غیرت مند خون تھا۔ اس پر وہ ایک ایسے باپ کی اولاد تھا جس پر پاک فوج بھی فخر کرتی تھی۔ خون میں خاندانی غیرت و خدمت، شجاعت اور عسکریت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اسی لیے ضبط بھرے کردار کا مالک بھی تھا۔ وہ بچپن ہی سے دوسروں سے منفرد تھا۔ ظالم کا ہاتھ روکنے میں وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا اور بس ایک ہی خواب دیکھتا تھا کہ کب بڑا ہو کر فوج میں چلا جائے۔ لیکن فوج میں افسر بھرتی ہونے کا اس کا خواب اس وقت چکنا چور ہو گیا جب اسے ریجیکٹ کر دیا گیا، حالانکہ اپلائی کرنے سے پہلے اس نے سخت ترین محنت کی تھی، لیکن کمیشنڈ آفیسر کے طور پر وہ فوج میں بھرتی نہ ہو سکا اور اس کو یہ غم کھائے چلا گیا۔ فوج اس کا جنون تھا اور شہادت اس کی تمنا تھی۔ MBA کرنے کے بعد اسامہ لاشاری نے فوج سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کی اور پھر ISI میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر سلیکٹ ہو گیا۔ وہ عام نوجوانوں اور افسروں سے بہت مختلف تھا۔ اسے محض گولیاں نہیں چلانی تھی، دماغ بھی لڑانا تھا اور دیکھنے اور سننے کی صلاحیتوں کو بیدار کر کے اپنے فرائض پر نگاہ رکھنی تھی۔ اس میں ذہانت اور پھرتی کے ساتھ ایسی جرت تھی کہ دوست اس کو جیمز بانڈ بلاتے تھے۔ بلوچستان میں جب بھارتی جاسوسوں نے اپنے پاؤں جمانے شروع کیے تو اسامہ لاشاری کا فرض پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ اسے انتہائی اہم اسائنمنٹ دی گئی اور اس نے بڑی کامیابی سے آپریشن کروائے۔ بھارتی فوج کے آفیسر کلبھوشن یادو کی گرفتاری میں کیپٹن قدیر کے ساتھ ساتھ اسامہ لاشاری نے بھی اہم ترین کردار ادا کیا۔ یاد رکھیے کلبھوشن یادو کوئی چھوٹا موٹا دہشت گرد یا جاسوس نہیں تھا۔ جب وہ انڈین انٹیلیجنس بیورو میں آیا تو اسے بلوچستان ونگ میں بھجوایا گیا۔ اس نے وہاں پر 2 سال ٹریننگ لی، فارسی اور بلوچی زبان سیکھی، پھر پونا سے اس نے جعلی پاسپورٹ حسین مبارک پٹیل کے نام سے بنوایا اور ایران کے ساحلی شہر چابہار آ گیا۔ اس نے اپنا انٹیلیجنس بیس چابہار میں اس لیے قائم کیا کیونکہ یہ شہر گوادر سے متصل ساحلی شہر تھا اور را یہاں پر بیٹھ کر گوادر اور سی پیک کو آسانی سے نشانہ بنا سکتی تھی۔ کلبھوشن 2004 اور 2005 میں کراچی تک آ گیا اور یہاں پہ بھی اس نے اپنے رابطے استوار کیے۔ یہ ترقی کرتا کرتا پاکستان آپریشن کا سربراہ بن گیا۔ بھارت نے اسے $400 ملین کا بجٹ دیا۔ کلبھوشن نے یہ رقم بلوچ علیحدگی پسندوں اور کراچی میں بدامنی پھیلانے والے گروپوں میں تقسیم کی۔ پاکستان کے خفیہ ادارے بلوچستان اور کراچی آپریشن کے دوران حسین مبارک پٹیل تک پہنچے۔ پاکستان کو پتہ چلا کہ بلوچستان کے علیحدگی پسند ہوں، کراچی کے مافیاز ہوں یا پھر ملک میں خودکش حملہ آوروں کے ماسٹر مائنڈ ہوں، یہ تمام لوگ آخر میں چابہار سے ہی آپریٹ ہو رہے ہیں اور چابہار میں ان کا باس ہے کلبھوشن یادو۔ یوں آہستہ آہستہ یہ شخص پاکستانی ایجنسیز کے سامنے کھلتا چلا گیا اور اس وقت گمنام ہیروز نے اسے پکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک انتہائی مشکل ٹاسک تھا۔ کلبھوشن عام جاسوس نہیں تھا، یہ پاکستان آپریشن کا سربراہ تھا، یہ فیلڈ آپریٹر تھا اور دنیا میں آج تک کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے اتنے بڑے انٹیلیجنس آفیسر کو نہیں پکڑ سکا، لیکن ہمارے اداروں اور گمنام ہیروز نے یہ تاریخ بدل کر رکھ دی۔ ISI کے اسامہ لاشاری اور کیپٹن قدیر جیسے لوگوں کو کلبھوشن یادو کو پاکستان لانے میں 1.5 سال کا عرصہ لگا۔ ادارے نے اس عرصے میں بلوچ علیحدگی پسندوں میں اپنے لوگ ڈیولپ کیے۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ حسین مبارک پٹیل یعنی کلبھوشن یادو تک براہ راست رابطے میں آئے اور آخر میں ان لوگوں نے اسے پاکستان کے ایک انتہائی اہم شخصیت کے اغوا اور قتل کا ایک فول پروف منصوبہ پیش کر دیا۔ یہ منصوبہ اس قدر اعلیٰ تھا کہ کلبھوشن یادو پاکستان آنے پر مجبور ہو گیا اور یہ 3 مارچ 2016 کو ایرانی سرحد کراس کر کے پاکستان آ گیا۔ یہ بلوچستان کے ضلع خاران کی تحصیل ماشکیل آیا اور وہاں پر کیپٹن قدیر اور اسامہ لاشاری جیسے گمنام ہیروز نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کی فراہم کردہ معلومات کے نتیجے میں کراچی میں امن امان ہوا۔ MQM جیسی مافیا کے 3 حصے ہو گئے اور پیپلز امن کمیٹی یعنی عزیر بلوچ کی اس گینگ کا بھی زوال ہو گیا۔ یہ اس کی فراہم کردہ معلومات
मालूमात ही थीं कि जिसने कराची के हालात बेहतर बनाए और बलूचिस्तान में आज अमन हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के ज़हीन तरीन दिमागों और आलमी मंसूबा साजों के दरमियान एक जंग है जो अभी भी जारी है, मगर कौम को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी हिफाजत के लिए उसामा अल-अशारी और कैप्टन कदीर जैसे गुमनाम हीरोज़ मौजूद हैं। चुनांचे जितना मुमकिन हो सके अपनी सलामती के ज़ामिन इन गुमनाम हीरोज़ को खराजे तहसीन पेश करते रहा करें। आप कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, ISI और गुमनाम हीरोज़ को सलाम लिखकर अपना ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं। इसी एक बात पर वॉइस डेली के आज के वीडियो सेशन का इख्तिताम भी करेंगे। अगर ऐसी ही मालूमाती और वलवला खेज वीडियोस आप फ्यूचर में भी हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।